بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ اس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 78 اسلام کے پڑوس میں اتنے بڑے اور بہت ہی طاقتور باطل کی موجودگی اسلام کے لیے ایسا خطرہ تھا کہ اسلام آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹتا جاتا، پھر غائب ہو جاتا۔ ابن ولید خالد رضی اللہ عنہ کو دریا کے کنارے سے مثنیٰ بن حارثہ کی پکار سنائی دی۔ منزل قریب آ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے کشتی رانوں سے کہا کہ کشتی کنارے کے ساتھ لے آ جائے اور انہیں اتار کر کشتی آگے لے جائے۔ مثنیٰ اس علاقے سے واقف تھا، پھر بھی اس نے اس علاقے کے 2 آدمیوں کو پکڑ کر کچھ انعام دیا اور رہنمائی کے لیے انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جب کنارے پر اترے تو مثنیٰ نے اپنے ایک سوار سے کہا کہ وہ گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کو دے دے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ مثنیٰ اور خالد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پہلو بہ پہلو جا رہے تھے اور مثنیٰ کی نظریں خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں جب مثنیٰ بن حارثہ پر آئیں تو وہ بھی مثنیٰ کی نظریں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کیوں ابن حارثہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا تو مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں ولید کے بیٹے، مثنیٰ نے سنجیدہ اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ میں تجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو مجھے انسان نہیں لگتا۔ تیرے چہرے پر کچھ گھبراہٹ اور کچھ پریشانی ہونی چاہیے تھی۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور میرے دل پر گھبراہٹ بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ میں انسان ہوں، لیکن میں پریشانی اور گھبراہٹ کے چہرے پر نہیں آنے دوں گا۔ یہ چہرہ ایک لشکر کا چہرہ ہے، مثنیٰ نے کہا۔ یہ اسلام کا چہرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابن ولید، سالار اعلیٰ کا چہرہ بگڑ جائے تو پورے لشکر کا اور ساری قوم کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ مجھے یہ بتا ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو نے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ کیا تو مجھے پریشانی اور گھبراہٹ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں ابن ولید، مثنیٰ نے کہا۔ تجھے شاید احساس نہیں کہ تو کتنے بڑے اور کتنے طاقتور دشمن کے سامنے جا رہا ہے۔ میں اپنے لیے جا رہا ہوتا تو مجھے اپنا غم ہوتا کہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی نہ مارا جاؤں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے اور تجھے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آگے ہے کیا؟ مثنیٰ نے ان 2 آدمیوں کو بلایا جو اس علاقے کے رہنے والے تھے اور انہیں کہا کہ وہ بتائیں آگے کیا ہے۔ ان دونوں نے بتایا کہ آگے ہیرا ہے اور وہاں تک زمین کیسی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان آدمیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور مثنیٰ کے ساتھ ہیرا پر حملے کی اسکیم بنانے لگے۔ ہیرا فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سلاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو کشتیوں سے کناروں پر بلایا۔ میں مان نہیں سکتا کہ آتش پرست ہمیں ہیرا کے راستے میں نہیں روکیں گے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے جسے وہ اپنے سارے علاقے میں پھیلا سکتے ہیں۔ تمام عیسائی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم ہیرا کے سامنے جا کر کشتیوں سے اترے تو دشمن وہیں ہم پر حملہ کر دے گا۔ ہم ہیرا سے دور کشتیاں چھوڑ دیں گے۔
خالد رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال کر اس کی نوک سے حرا کا ملِ وقوع اور اپنی پیش قدمی کا نقشہ بنانے لگے۔ انہوں نے اس مقام سے جہاں وہ کھڑے تھے حرا تک پہنچنے کے راستے کی لکیر بنائی جو سیدھی نہیں تھی بلکہ یہ نیم دائرہ تھا۔ اس نے یہ لکیر ایک مقام پر ختم کی جو ایک قصبہ تھا۔ یہ حرا سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ اس قصبے کا نام خورکن ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس کے قریب سے گزریں گے اور حرا کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ توقع یہی ہے کہ آتش پرست شہر سے کچھ دور ہی ہمارے راستے میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑائی خوفناک ہوگی۔ زرتشت کے پجاری اب شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آگے مدائن ہے۔ میں تمہیں بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہمیں حرا کو محاصرے میں لینے کا موقع مل گیا تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا۔ ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں میں اللہ سے عہد کرو کہ حرا کو فتح کرنا ہے۔ اب کشتیاں چھوڑو اور تمام لشکر کو کنارے پر لے آؤ۔ مسلمانوں کی تعداد 18,000 تھی۔ یہ لشکر کشتیوں سے اتر کر کناروں پر آ گیا اور بڑی تیز سے پیش قدمی کے لیے منظم ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالار عاصم بن عمرو کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں رہے۔ مثنہ بن حارثہ کا سوار دستہ ہر اول کے طور پر لشکر سے کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کا لشکر خاموشی سے جا رہا تھا۔ نعروں اور جنگی ترانوں کی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے راستہ ایسا اختیار کیا تھا جو جنگل اور ویران علاقے سے گزرتا تھا اور ادھر مسافروں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ مثنہ بن حارثہ کے سوار پھیل کر جا رہے تھے تاکہ گھات کا کہیں بھی شک ہو تو لشکر کو پیغام بھیج کر پیچھے ہی روک لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر خورنک تک پہنچ گیا۔ دشمن کی فوج کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ ملا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روک لیا اور اپنے ایک جاسوس سے کہا کہ وہ قصبے کے اندر جائے اور دیکھے کہ دشمن کی فوج وہاں تو نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کا جاسوسی کا نظام ذہین اور جرأتمند آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جو فارس والوں کے غلام تھے۔ وہ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بیس بدل کر خورکن چلا گیا اور خبر لایا کہ اس قصبے میں کوئی فوج نہیں اور قصبے میں امن و امان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قصبے میں متمول لوگ رہتے تھے۔ آج وہاں خورکن کا نشان نہیں ملتا۔ انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، مقام مٹ جاتے ہیں، بلند و بالا مکان اور عالیشان محل مٹ جاتے ہیں۔ زندہ صرف تاریخ رہتی ہے، اچھی یا بری۔ انسانوں کے نام زندہ رہتے ہیں، ان کی قائم کی ہوئی روایات زندہ رہتی ہیں۔ آج وہ قصبہ موجود نہیں جہاں تاجر اور دیگر دولت مند لوگ رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آتش نمرود میں کودنے سے پہلے اس قصبے کے قریب قیام کیا۔ قصبہ نہیں رہا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ زندہ ہے، اس کی روایات زندہ ہیں۔ مثنہ بن حارثہ کو، عاصم عدی کو اور 18,000 مجاہدین کو طریق نے زندہ رکھا ہے۔ ان کے گھوڑوں کے سموں کے گرد کو سورج کی کرنوں نے چوما ہے۔ کیا مقصد تھا ان اولین مجاہدین کا جو اس دشمن سے ٹکر لینے جا رہے تھے جو 18,000 نفوس کو نگل لینے کی طاقت رکھتا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ ان کے سالاروں کے دلوں میں تخت و تاج کی ہوس نہیں تھی، زر و جوہرات کا لالچ نہیں تھا۔ ایک عزم تھا جو ان کے لیے جنون بن گیا تھا۔ اس کفر کو اپنے پڑوس میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے خطرہ تھا۔ ان کے ذہنوں میں کوئی شک نہ تھا، کوئی وہم اور کوئی وسوسہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی روایت اپنے خون سے لکھنے جا رہے تھے۔ مورخ نے اس وقت کے وقائع نگاروں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ پر خاموشی طاری تھی۔ کوئی سپاہی ان کی طرف دیکھتا تھا تو وہ مسکراتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب خورنک سے آگے نکلے تو ان کے منہ سے کوئی حکم نکلتا تھا یا کوئی ہدایت، اس کے سوا وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مثنہ بن حارثہ شب خون اور دن کی چھاؤں
ماہر تھا۔ وہ جب خالد رضی اللہ عنہ کو بتاتا تھا کہ وہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا، تو خالد رضی اللہ عنہ کے منہ سے ہر بار یہی الفاظ نکلتے تھے: اللہ تجھے اجر دے گا ابن حارثہ۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو رکن پر سے آگے لے گئے۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لے گے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن ضرورت سے زیادہ بیدار ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اس قصبے پر نظر رکھنے کے لیے چند ایک مجاہدین کو پیچھے رہنے دیا جائے تاکہ دشمن پر نظر رکھی جا سکے، اور اس میں سے نکل کر کوئی آدمی حیرہ یہ اطلاع نہ دینے چلا جائے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ پھندا تھا جس میں مدینہ کا لشکر جا رہا تھا۔ وہ علاقہ گھات کے لیے موزوں تھا، لیکن گھات کے بھی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ دشمن کا لشکر اچانک ہر طرف سے آئے گا اور 18,000 کے اس لشکر کو گھیرے میں لے کر سلاروں سے سپاہیوں تک کاٹ دے گا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک ٹیکری آ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ ان کے حکم سے لشکر رک گیا۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد رضی اللہ عنہ بلند آواز سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ آج خدائے وحد نے تمہیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آج اللہ کے رسول کی روح مقدس تمہیں دیکھ رہی ہے۔ آج تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو۔ اب جس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ مجاہدین اسلام، اگر آج تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہیں نہ خدا بخشے گا نہ دشمن۔ آج اس عہد سے آگے بڑھو کہ فتح یا موت ہماری جانیں اللہ کی امانت ہے۔ یہ امانت اللہ کو لٹانی ہے، لیکن باوقار طریقے سے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تعداد اور ہتھیاروں کی کمی اور افراد شکست اور فتح کا باعث نہیں بن سکتی۔ فتح جذبے اور عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ رسول اللہ کی روح مقدس تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے جذبے کو اور زیادہ گرما دیا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔